بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیکشن پروز، لیسن نمبر 1، دروس من القرآن الکریم، لیسنس فرام دا نوبل قرآن۔ یہ سبق میں 4 سورے ہیں: سورہ فاتحہ، سورہ عصر، سورہ کوثر اور سورہ اخلاص۔ یہ چاروں سوروں میں سے ہم اس سے پہلے کی کلاسز میں 3 سورے، سورہ فاتحہ، سورہ عصر اور سورہ کوثر پڑھے، اور آج کی کلاس میں انشاءاللہ ہم جو ہے سورۃ الاخلاص پڑھیں گے۔ سورۃ الاخلاص۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، فرما دیجئے کہ وہ اللہ اکیلا ہے۔ سے اللہ از ون اینڈ اونلی۔ اللہ الصمد، اللہ از سیلف سفیشینٹ۔ لم یلد ولم یولد، ہی begets not nor he was begotten۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ جنتا ہے نہ اس کو کسی نے جنا ہے۔ he begets not nor he was begotten۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہیں ہے اس کے لیے کوئی برابری والا، ہمسر۔ ٹھیک ہے، دیر از none comparable to him۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ 4 جو ہے لائن کا 4 آیتوں کا سورہ ہے۔ اس کی تفسیر، مختصر سی تفسیر ہم پڑھیں گے۔ التفسیر الوجیز۔ هذه السورۃ مکیۃ فیہا 4 آیات۔ یہ سورہ مکے میں نازل ہوا، مکی سورہ ہے۔ فیہا 4 آیات، اس میں 4 آیتیں ہیں۔ روی ان المشرکین قالوا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صف لنا ربک فانزل اللہ تعالی هذه السورہ۔ مشرکین مکہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار کے اوصاف بیان کیجیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سورہ نازل فرمایا۔ ٹھیک ہے، حاضی سورۃ عظیمۃ، یہ بہت ہی عظیم سورہ ہے، بہت بڑا سورہ ہے۔ بڑا کا مطلب مرتبے کے اعتبار۔ جاء فیہا ذکر التوحید و صفات اللہ عز وجل، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید یعنی وحدانیت کا ذکر ہے، اور اسی لیے اس کا نام سورۃ التوحید بھی کہا جاتا ہے۔ ربنا واحد لیس لہ نظیر ومثیل وہو خالقنا وخالق کل شیء وہو حی لا یموت والمخلوقات کلها تموت۔ ہمارا پروردگار ایک ہے، اس کی نظیر، اس کی مثیل کوئی نہیں ہے، اس کے جیسا، اس کے ویسا کوئی نہیں ہے۔ وہی ہمارا خالق ہے اور ہر چیز کا پیدا کرنے والا وہی ہے۔ وہو حی، وہ زندہ ہے اور مرتا نہیں، جبکہ تمام مخلوقات جو ہے مرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی منزہ عن الولادۃ والمیلاد۔ آپ کے پاس آؤں گا میں، انریز یور ہینڈ، آئی ول کم ٹو یو۔ اللہ سبحانہ و تعالی منزہ عن الولادۃ والمیلاد، اللہ تعالیٰ جو ہے پاک ہے پیدا ہونے سے اور ولادت سے، پیدائش سے، پیدا ہونے سے، جنم لینے سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْكَوْنِ مُحْتَاجٌ إِلَىٰ رَحْمَتِهِ، ہر چیز اس جہاں میں اس کی رحمت کی محتاج ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت هذه السورة تعدل تلاوت ثلثي القرآن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورے کی فضیلت میں فرمایا کہ یہ سورے کی تلاوت ایک مرتبہ کرنا 1/3 قرآن پڑھنے کے برابر ہے، اتنا ثواب اس کو ملتا ہے۔ اگر یہ سورہ 3 مرتبہ پڑھا جائے تو اس کو 1 قرآن کا ثواب ملتا ہے، یعنی کہ 1 مرتبہ پڑھنے سے 10 پاروں کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ اتنی عظیم سورت ہے یہ فضیلت کے اعتبار سے۔ ٹھیک ہے، اب اس کا جو ہے خلاصہ جو ہے ہم پڑھیں گے
کیا کہہ رہے ہیں اس میں؟ سے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ از ون اینڈ اونلی، اللہ تعالیٰ اکیلا ہے. اللہ از سیلف سفیشینٹ، اللہ جو ہے بے نیاز ہے. ہی ڈڈ ناٹ گیو برتھ ٹو اینی ون نار ہی واز بیگاٹن. اللہ تعالیٰ کسی کو کسی کو جنم نہیں دیا اور نہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہے. نہ وہ جنتا ہے نہ اس کو کسی نے جنا ہے. مطلب یہ ہے کہ نہ اس کے بیٹا بیٹی ہے نہ کوئی اس کے ماں باپ. اینڈ دیر از نن کمپیریبل ٹو ہم، اور اس کے برابری والا ہم سب کوئی نہیں. دس سورہ واز ریویلڈ ان مکہ، یہ سورہ مکے میں نازل ہوا. اٹ ہیز 4 ورسز، اس میں 4 آیتیں ہیں. The reason for the revelation of this surah is once the polytheists of Makkah came to Prophet and asked him to tell us the lineage of your Lord. یہ سورہ کے نازل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ مشرکین مکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اپنے پروردگار کا نسب بیان کیجیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ ریویل دس سورہ، اللہ نے یہ سورہ نازل فرمایا. آنسرنگ دیم دیٹ اللہ از ون اینڈ اونلی. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا، ان کا جواب دیتے ہوئے کہ اللہ اکیلا ہے. اللہ تعالیٰ اکیلا ہے. اور کیا پڑھ رہے ہیں؟ اللہ از سیلف سفیشینٹ، اللہ بے نیاز ہے. ہی ڈڈ ناٹ گیو برتھ ٹو اینی ون مینس ہی ہیز نو چلڈرن. وہ کسی کو جنا نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کے کوئی بچے نہیں ہیں. نار ہی واز گیون برتھ بائی اینی ون مینس ہی ہیز نو پیرنٹ. نہ اس کو کسی نے جنا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کے کوئی ماں باپ نہیں ہے. اللہ از سیلف سفیشینٹ، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. بے نیاز کا مطلب کیا ہے؟ ہی ڈز ناٹ نیڈ اینی ونس ہیلپ، اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. انسٹیڈ، جبکہ آل کریشنس نیڈ ہم اینڈ ہیز ہیلپ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ضرورت سب کو ہے اور اس کے مدد کی ضرورت سب کو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت اور کسی کے مدد کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے. اللہ از ون اینڈ اونلی، اللہ اکیلا ہے. ہی از یونیک ان ہز نیمس اینڈ ایٹریبیوٹس. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یکتا ہے اپنے ناموں میں، اپنے کاموں میں. ہی از یونیک ان ہز آل ایٹریبیوٹس، اپنے صفات میں یکتا ہے. ہی از یونیک ان ہز ورک، اپنے کاموں میں، افعال میں یکتا ہے. ہی از فری فرام برتھ، شارٹ کمنگ، ڈیفیکٹ ایٹسٹرا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک ہے ولادت سے، نقص و زوال سے. ہی از فری فرام ہیونگ چلڈرن، اسپاؤس اور پیرنٹ ایٹسٹرا. اللہ تعالیٰ پاک ہے بچوں کے ہونے سے، بیویوں کے ہونے سے اور ماں باپ کے ہونے سے. اینڈ دیر از نن کمپیریبل ٹو ہم، اس کے برابری والا ہم سب کوئی نہیں ہے. مینس ہی ہیز نو ایسوسیٹ اور پارٹنر، اس کا ساتھی اور ساجی کوئی نہیں. دیر از نتھنگ لائک ہم، اس کے جیسا ہی کوئی نہیں ہے. ہی از ایور لیونگ اینڈ ایور لاسٹنگ، ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے. ہی از آور کریٹر، وہی ہمارا خالق ہے. ہی از آور سسٹینر، وہی ہمارا پروردگار ہے. ہی از آور گاڈ، ہمارا حفاظت کرنے والا، ہمارا محافظ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ از آور لارڈ، اللہ ہمارا پروردگار ہے، آقا ہے. It is said that the recitation of this surah is equal to the recitation of 1/3 Quran. یہ کہا گیا ہے کہ اس سورہ کی فضیلت میں کہ یہ سورہ ایک مرتبہ تلاوت کرنا 1/3 قرآن پڑھنے کے برابر ہے. 3 مرتبہ پڑھنے سے 1 قرآن کا ثواب نام اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے. اللہ loves him who recite this surah. اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے جو اس سورہ کو یاد کرتا ہے، پڑھتا ہے. یہ ہے خلاصہ سورۃ الاخلاص کا. ٹھیک ہے، اگر آپ کو اس میں کچھ پوچھنا ہے تو ہاتھ اٹھا کے پوچھیں.